ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکے کے کافی رؤساء سردار آ کر جمع ہوئے۔ کیوں آئے تھے؟ شاید ان کا یہی تھا مقصد، یہی ان کا پروگرام تھا کہ ہم جائیں، جا کر بات سنیں اور اس کے بعد پھر نبی علیہ السلام کی باتوں سے کیڑے مکوڑے نکالیں اور لوگوں تک جا کر ان باتوں کا افشا کریں اور استہزاء لوگوں کے سامنے جا کر وہ باتیں پیش کریں۔ لیکن سارے لوگ جب جمع ہو کر نبی علیہ السلام کی مجلس میں آتے ہیں تو نبی علیہ السلام تو اس موقع کو بڑا غنیمت جانتے ہیں۔ یہی سوچ کر کہ ان کے پیچھے میں ہر وقت جاتا رہتا ہوں، یہ ملتے نہیں، بات سننے کے لیے تیار ہوتے نہیں، آج خود ہی چل کر آئے ہیں تو کیوں نہ میں ان کو صحیح طریقے سے مفصل بات ان کو سمجھاؤں۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں میری بات پہنچ جائے اور صحیح نمونے سے بات دماغ کے اندر بیٹھ جائے، اور کوئی ایک بھی مسلمان ہو جاتا ہے تو ان کا فائدہ ہے۔ تو اس طرح نبی علیہ السلام نے ان کے سامنے دین اسلام کا پیغام پہنچانا شروع کر دیا۔ جیسے انسان ایک بات کر رہا ہوتا ہے تو بات کرتے کرتے درمیان میں تھوڑا سا وقفہ بھی ہو جاتا ہے اور پھر اپنی بات کا تسلسل آگے جاری رکھتا ہے۔ اس طرح بات چل رہی تھی، چلتے چلتے درمیان میں بات تھوڑی سی رک گئی تو ان سرداران کے علاوہ کچھ صحابہ کرام بھی وہاں پر تشریف فرما تھے، جن میں ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ تو نابینا تھے، ان کو نہیں تھا پتا کہ اب بات مکمل ہو چکی ہے یا آگے بھی بات چلنی ہے۔ کوئی دیکھ کر تو مجلس کے حالات سے پتہ کر نہیں سکتے تھے۔ جب بات رک گئی تو انہوں نے یہی سمجھا ہوگا کہ شاید اب مجلس ختم ہو گئی، ان کے ساتھ جو گفتگو ہونی تھی وہ ہو گئی، اب میں اپنے جو سوالات ہیں وہ حضور علیہ السلام کے سامنے رکھوں، میں پوچھ لوں۔ تو فوراً آ گئے، جو ان کے ذہن میں سوال تھا آ کر نبی علیہ السلام کے سامنے رکھا۔ تو اب علیہ السلام نے یہ آداب مجلس کی خلاف سمجھ کر تھوڑا سا نبی علیہ السلام کو ناراضگی ہوئی اور چہرے پر کچھ بل چڑھ گئے، جس کو قرآن حکیم نے عبسہ کے ساتھ تعبیر فرمایا ہے۔ بہرحال اس کے بعد پھر آپ علیہ السلام نے اپنی بات کو جاری رکھا، اور یہ بھی اللہ کے رسول کے صحابی تھے، سمجھ گئے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں نے مجلس کے درمیان میں بات کر دی ہے اور اس کا جواب نہیں ملا، تو لازماً نبی علیہ السلام نے دل کے اندر اس بات کو کچھ محسوس فرمایا ہے، تو کھسک کر ایک طرف ہو گئے۔ لیکن نبی علیہ السلام کا اس طرح بل چڑھانا اور ان کے سوالات کو نظر انداز کرنا اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں، جب یہ بات تھوڑی سی کچھ ناگوار گزری تو فوراً اللہ جل جلالہ نے عتاب نازل فرمایا، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا۔ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام نے فوراً حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف پیغام بھیج کر ان کو بلوا لیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ بڑے پریشان ہوئے کہ مجھ سے غلطی تو ہوئی ہے، میں نے مجلس نبوی کی آداب کی خلاف ورزی تو کر لی تھی اگرچہ انجانے سے، لیکن غلطی تو ہوئی، ہو سکتا ہے نبی علیہ السلام اس پر مجھے تنبیہ فرمائے۔ بڑے خوف سے، بڑے ڈر سے کانپتے ہوئے نبی علیہ السلام کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں۔ جیسے وہ آتے ہیں حضور علیہ السلام اپنے چادر مبارک بچھا کر اس کے اوپر حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو بٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اب پوچھو کیا پوچھنا ہے۔ اللہ کے بندے، آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ڈانٹا ہے، مجھے عتاب فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد تو نبی علیہ السلام اتنی ان کی خاطرداری کرتے تھے، اتنا ان کی طرف توجہ دیتے تھے کہ جب بھی وہ مجلس کے اندر آتے تھے تو نبی علیہ السلام اس کی طرف اشارہ کر کے فرماتے تھے کہ یہ وہی شخص ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے عتاب فرمایا ہے۔ اور حضور نے اپنی زندگی مبارک کے اندر 2 مرتبہ
اپنے جگہ پر جب جہاد کے لیے تشریف لے جاتے تو اپنی جگہ پر ان کو اپنا نائب اور قائم مقام بنا کر مدینہ طیبہ میں چھوڑ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے تھے۔